یا علی حبو کا ایمان و بغضوں کا کفر۔ یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ انا حبہا ایمان، سیدہ کے لیے نبی فرما رہے ہیں سیدہ کی محبت ایمان ہے، و بغضہا نفاق، وہاں نفاق کا لفظ ہے، اور سیدہ سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ سیدہ سے محبت کرنے والا مومن ہے، سیدہ سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ دونوں کی ولادت کا اہتمام ہوا ہے، دونوں اپنی ماؤں سے دنیا میں آنے سے پہلے بولتے تھے، دونوں سے محبت ایمان اور بغض کفر اور نفاق ہے۔ اور چوتھی چیز بتا دوں، دونوں کو مسجد میں مارا گیا ہے، دونوں کو مسجد میں مارا گیا ہے۔ ایک کے سر پہ ضربت ماری گئی ہے، ایک کو 4 گھنٹے کھڑا رکھا گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ پرسے کے ایام ہیں یہ، ایام محرم سے کم نہیں ہے۔ میں دستبستہ گزارش کروں گا احباب سے، اگر امکان ہے تو کل اور اس سے آگے آنے والا دن اپنے لباس کو بھی سیاہ کر لیجئے، کوئی سیدہ کا چاہنے والا دکھائی نہ دے جس کے حلیے سے عزا ظاہر نہ ہو۔ میں نے ایک جملہ جلدی میں کہہ دیا کہ دونوں کو مسجد میں مارا گیا، مولا علی کے سر پہ ضربت لگی اور سیدہ دربار میں کھڑی رہی، اپنے بابا کا ترکہ فدق مانگنے کے لیے گئیں۔ مانگنے تو فدق گئی تھیں، مگر خطبہ فدقیہ جناب زہرا نے 5 خطاب کیے ہیں، ان میں جو مارکۃ العرا سب سے زیادہ معروف خطبہ ہے حضرت کا، وہ خطبہ فدقیہ ہے۔ اور عزیزو بتا دوں، ان 5 خطابوں میں 2 خواتین سے خطاب ہے اور 3 مردوں سے خطاب ہے۔ جناب زہرا نے مردوں سے خطاب کیا ہے، اور روایت کہتی ہے تخرم مشیتہ الرسول، آپ چل رہی تھی بابا کی چال میں، اپنے بابا رسول کے انداز سے چل رہی تھی۔ یعنی جناب زہرا جب آئی ہیں نا دربار میں، جب خطبہ دینے آئی ہیں، جب فدق مانگنے آئی ہیں، تو سیدہ کا آنا ایسا تھا جیسے نبی چلتے ہوئے آتے تھے۔ یہ عجیب ہے ان بچیوں کا، ان بیویوں کا، ان بیٹیوں کا انداز۔ کبھی جناب زہرا بابا کے انداز میں آتی ہیں اور کبھی جناب زینب بابا کے انداز میں بولتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ وہ دربار شام ہے جہاں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بول رہی ہے، اور یہاں مدینے کا دربار ہے جہاں نبی کی بیٹی نبی کے انداز میں بات کر رہی ہے۔ شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ کسی کو شاید نبی یاد آ جائے، شاید کوئی ہو اس بھرے دربار میں جو یہ کہے کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ عزادارو، نبی مکرم کی دختر جناب زہرا، اور کون سی دختر، کیسی دختر، کیا مقام ہے اس دختر کا کہ نبی 6 مہینے تک جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے رہے، السلام علیکہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ نبی کھڑے ہو کر سلام کرتے رہے۔ رو رہے ہیں نا آپ؟ میرا دل کہہ رہا ہے جناب زینب کو پرسہ دے دوں۔ جناب زہرا کی شہادت کے ایام ہیں، نبی روزانہ سلام کرتے تھے کھڑے ہو کر، کوئی نہ کوئی دروازہ کھولتا تھا، آگے بڑھ کے نبی کو سلام کرتا تھا۔ اب کی دفعہ جو نبی نے سلام کیا تو دروازہ کھلا، 4 سالہ زینب کھڑی نظر آئیں۔ جتنا پیار نبی مکرم کو امام حسین سے ہے نا، اس سے کم پیار جناب زینب سے نہیں ہے۔ جتنا حسین سے پیار کرتے ہیں ایسا ہی زینب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ شریکت الحسین ہے نا جناب زینب، کہ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا فرماتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو، میں اس لیے آئی ہوں مجھے خواب کی تعبیر چاہیے۔ اب سامنے نبی بیٹھ گئے، زینب کھڑی اپنا خواب سنا رہی ہیں، نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک صحرا میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے،
پرسے کے ایام ہیں، نانا میں نے خواب دیکھا ہے ایک صحرا میں تنہا ہو، نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور اس تیز آندھی کی وجہ سے میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، کچھ فاصلے پر مجھے درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، نانا ایک آندھی کا جھونکا ایسا آیا وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا، نانا پھر کچھ فاصلے پر مجھے ایک درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا، نانا پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا، نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی۔ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھرے اور فرمایا نانا اگر خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو آج زحمت نہ دیتی، نانا خواب آگے چلتا ہے، میں نے دیکھا تیز آندھی کی وجہ سے میرے سر سے چادر اتر گئے۔ اجرکم اللہ۔ نبی نے جناب زہرا کی پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا زینب، زینب کی پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا وہ تم سے چھن جائے گا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا وہ بھی تم سے چھن جائے گا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، اور ہاں زینب ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ رونے والوں میں پوچھ سکتا ہوں جس کا علی اکبر جیسا کڑیل جوان بھتیجا ہو، جس کا عباس جیسا شیر نیستانی عباس جیسا بھائی ہو، وہ سوچتی نہیں ہوگی کہ کون زینب کے سر سے چادر اتارے گا؟ میں نے مقتل میں ایک عجیب منظر دیکھا جب جناب عباس نے مولا حسین کو سلام آخر کہا ہے نا، بازو کٹ چکے، مشق میں تیر لگ چکا، حضرت کے سر پہ گرز لگ چکا، آنکھ میں تیر لگ چکا، اور حضرت عباس گھوڑے سے گرے ہیں، تو آپ نے حضرت امام حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ آواز دی مولا میرا سلام آخر لیجیے گا۔ حسین مولا گھوڑے پر بیٹھ کر جب اس طرف روانہ ہوئے جہاں حضرت عباس گرے ہیں نا، تو مقتل کا بڑا عجیب جملہ ہے، آدھے میدان سے واپس آ گئے اور خیموں کے درمیان اپنے ذوالجناح پر سوار پورے خیموں کا ایک گشت کیا ہے مولا حسین نے، اور پھر گئے ہیں اس طرف جہاں عباس گرے تھے، دوسری مرتبہ پھر واپس آ گئے۔ یہاں اہل دل عرفا عالموں نے یہ جملہ لکھا ہے، بڑے 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 گہرائی میں جانے والے اہل دل علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حسین جب میدان میں جاتے تھے نا تو سوچتے تھے اب زینب پر حملہ ہوگا، اب بیویوں کی چادریں بچیں گی نہیں، لہذا خیموں کے درمیان آ کر گشت کرتے تھے تاکہ دشمن کو بتائیں کہ حسین بیویوں کے پاس ہے، اور پھر خیال آتا تھا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، تو پھر جاتے تھے اس طرف کے جہاں حضرت عباس گرے تھے۔ یہ ہے عباس جس کے جانے پہ زینب نے فرمایا، ہاں 11 محرم کو جب سوار کی گئی ہے نا، میں نے جملہ جلدی میں کہہ دیا، سوار کی نہیں گئی، ساری بیویوں کو جناب زینب نے سوار کیا، مگر زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ جب سوار خود ہو رہی تھی نا تو نہر کی طرف رخ کر کے آواز دی تھی، عباس تم نے مدینے میں مجھے سوار کیا تھا، اللہ آپ کو شام لے جائے جناب زینب کی زیارت کے لیے، وہاں کے حالات بھی اس کے لیے بھی اسی کیفیت میں دعا کریں، اللہ جناب زینب کے مزار کی حفاظت فرمائے اور حفاظت کرنے والوں کو توانائی عطا فرمائے۔ جب آپ اب کی دفعہ شام جائیں نا تو بی بی کا زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا، اس زیارت نامے میں یہ جملہ لکھا ہے، سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو عباس کو پکار رہی تھی، عباس عباس اٹھو، تم نے اپنی بہن کو مدینے میں سوار کیا تھا اور اب کربلا میں سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو زینب کس جتن سے اونٹ پر بیٹھی تھی، انہیں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کس جتن سے جناب زینب اونٹ پر بیٹھی تھی، جب امام سجاد کو دیکھا نا کہ بھائی کے لاشے کے قریب کھڑے ہیں اور کچھ ہی دیر میں روح پرواز کر جائے گی، تو بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ بی بی زینب ان آوازوں سے اپنی ماں کا پرسہ قبول کریں، یہ میری بہنیں، یہ میری مائیں، یہ بیٹیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائی ہوئی بیبیاں، بعض بیبیوں کی تو گود میں بھی بچے ہوں گے نا،
دودھ پیتے ہوئے بچے بھی آج مجلس میں آئے ہوں گے نا، یہ جو رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں جا رہی ہوں گی، تو پھر یہی بچے تو عزادار بنیں گے نا۔ ہمیں بھی تو کوئی لاتا تھا۔ ان بچوں کو جو آپ لائیں ہیں نا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر سلام ہو اس محسن پر، سلام ہو اس محسن پر جسے ماں کے شکم میں مار دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب علی اصغر کو تو امام حسین نے اپنی زوجہ جناب رباب کے ساتھ مل کر پشت خیمہ پہ جا کے دفنا دیا تھا نا۔ بتاؤں جناب محسن کو کہاں دفنایا؟ پہلے تو جب دروازہ گرا تو جناب زہرا نے دو آوازیں لگائی ہیں، ایک فضہ کو پکارا ہے، ایک امام زمانہ کو پکارا ہے۔ ایک جناب فضہ کو پکارا ہے اور ایک جناب امام زمانہ امام مہدی کو پکارا ہے، اور دونوں کو پکارتے ہوئے علیحدہ جملے کہیں۔ جناب امام زمانہ کو تو پکارتے ہوئے فرمایا، یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو۔ یہ جو آج مجلس میں آپ آئے ہوئے ہیں نا، بلائیے اپنی مجلس میں امام زمانہ کو، مولا آئیے، مولا ایک نگاہ اس عالمی سطح کی مجلس پر پوری دنیا سے عزاداران جناب زہرا آئے ہوئے ہیں، ایک نگاہ اس مجمع پر کر دیں۔ یہ سب آپ کی دادی کا آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ اے مہدی میری مدد کرو۔ اور جناب فضہ کو معلوم ہے کیا کہا؟ فضہ سے کہا، لقد واللہ قتل ما احشایا فی بطنی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا بچہ مر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے بچے کو مار دیا۔ میرا دل کر رہا ہے جناب رباب کو بھی ایک سلام کروں۔ اگر میرا مجمع آمادہ ہے تو ایک سلام جناب رباب کو بھی کریں۔ بڑا حوصلہ تھا اس ماں کا۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اپنے بچیوں کے نام رباب اور سکینہ رکھا کریں۔ جناب رباب کا بڑا حوصلہ تھا۔ مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، میرا مطالعہ نہیں ہے، میری تحقیق پوری نہیں ہے شام غریبہ میں کہاں سے پانی آیا، مگر اتنا ضرور لکھا ہے کہ شام غریبہ میں کھانا بھی آیا اور پانی بھی آیا۔ جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، اور بچوں میں سکینہ نے پانی پینے میں بہت دیر لگائی، بار بار کہتی رہی میرا بابا پیاسا مار دیا، میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ آوازوں کو آزاد کریں۔ اور جب بچوں نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو پھر جناب زینب نے بیویوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ سب بیویوں نے بیوی کے حکم پر، بیوی کے کہنے پر کچھ دیر کے بعد پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، مگر جناب رباب پانی نہیں پی رہی تھی۔ جناب رباب پانی نہیں پی رہی تھی، اسے دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی، پانی کو دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی۔ جناب زینب نے جا کر امام سجاد سے کہا، زین العابدین تم آ کر کہو اپنی ماں رباب سے۔ امام سجاد نے جب آ کر کہا نا اماں پانی پی لیں، تو حکم امام تھا نا۔ جناب رباب نے چند گھونٹ پانی کے پیے، مگر رونے والوں ایک جملہ کہہ دوں، ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہاتی تھی، ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہائے جناب رباب نے۔ چند گھونٹ پانی کے پیے، چند لقمے جناب رباب نے غذا کے لیے، آدھی رات گزری۔ بھائی دیکھیں ادب، ممبر کا ایک ادب ہے، میں ایک اشارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ چلے۔ آدھی رات گزری تو جناب رباب کو جناب زینب نے دیکھا، جناب زینب نے جناب رباب کو دیکھا کہ بیویوں کے درمیان جا کے گودیوں میں کچھ تلاش کرتی ہے، اور جب گودوں میں کچھ نہیں ملا تو پھر جلے ہوئے خیموں کے درمیان جا کر جناب رباب کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر جناب رباب کو گلے سے لگایا کہ بھابی کچھ دیر آرام کر لیں، اور پھر کل آنے والا دن قیامت کا دن ہے، کوفے کی راہیں ہیں، شام کے بازار ہیں، کچھ دیر آرام کر لیں تو سنیں گے عزادارو۔ اب وہ جو جملہ ہے نا، دودھ پلانے والی مائیں ذرا توجہ کریں گی، آپ کے گھروں میں چھوٹے بچے رہتے ہیں نا، جناب رباب کو جب جناب زینب نے فرمایا نا کچھ دیر آرام کر لیں، تو روتے ہوئے فرمایا مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔
جناب علی اصغر کو امام حسین نے اور جناب رباب نے خیمے کی پشت پہ جا کے دفنایا. غور کریں گے آپ, جب جناب فیضہ دوڑی ہوئی آئی نا, یا علی محسن مارا گیا, یا علی محسن مارا گیا, تو سنیں گے مولا علی جناب زہرا کے قریب آئے اور حضرت محسن کا جنازہ اٹھایا. پوری کتاب لکھی ہے, عربی میں کتاب ہے حضرت محسن کے اوپر جی. ایک عرب عالم دین نے لکھی ہے, حضرت محسن کا لاشا اٹھایا اور آواز دے کر کہا ذرا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, حسن حسین نہ آنے پائے, زینب نہ دیکھنے پائے. ان بچوں سے چھپا کر محسن کو دفنایا, ان بچوں سے چھپا کر محسن کو دفنایا. عزادارو کیا گزری ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر, میرے ساتھ ذرا 2-4 منٹ اور رہیے. کیا گزری ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر. ایک میرے ملنے والے نے, اور یہ کہیں اور سے بھی نقل ہے, ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو, ہمارے درمیان تکرار ہو رہی تھی تو میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا. 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا. میں اپنی بیوی کے قریب گیا, میں نے کہا مجھے معاف کر دو. وہ صاحب بیان کرتے ہیں میں نے اپنی زوجہ سے کہا مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں مارا. تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہوں اور آپ کی یہ کیفیت ہو جائے تو بس اتنا ضرور خیال کیجئے گا, ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. اس لیے کہ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی, وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور ایک ہی جملہ کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا, اماں آپ کو بابا نے مارا. قیامت کی روایت ہے, اللہ کرے میں بیان کر جاؤں, اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے. جب جناب محسن شہید ہو گئے, جناب زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا, سیدہ زہرا پر جلتا دروازہ گرایا گیا. جب یہ مصیبتیں دیکھ لی نا بچوں نے, ہاں آپ رو رہے ہیں نا, مجھے ایک اور منظر یاد آ گیا. امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. پرسا ہے نا, پرسا دے رہے ہیں نا آپ. امام حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب وہ گلی آتی تھی راستہ بدل لیتے تھے. ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا میں ایک مدت سے دیکھ رہا ہوں آپ اس گلی سے نہیں گزرتے. فرمانے لگے ہاں جب میں یہاں سے گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا, ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا. جناب زہرا پہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ان بچوں نے دیکھے, جناب زہرا پہ جلتا دروازہ ان بچوں نے دیکھا. اب جب یہ سارے منظر گزر گئے تو روایت کہتی ہے کہ امام حسن نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے مل کر روئے اور فرمایا حسین بھائی اب ہم نانا سے شکایت کرتے ہیں, چلو ہم نانا سے شکایت کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ دونوں شہزادے قبر نبی کے قریب پہنچے ہیں. امام حسن نے فرمایا حسین کچھ فاصلے پر رکو, میں بات کروں گا نانا سے. امام حسن قبر نبی سے لپٹ کر کچھ دیر تک بولتے رہے, کچھ کہتے رہے. جب پلٹ کر پیچھے آئے نا تو امام حسین کم سن ہے نا, بھائی سے چھوٹے ہیں نا, تو امام حسین نے فرمایا یا اخی ملذی اشتقیتا منہ لجدنا, اے بھائی حسن تم نے نانا سے کیا شکایت کی ہے؟ ملذی اشتقیتا منہ لجدنا, آپ نے نانا سے کیا شکایت کی ہے؟ تو امام حسن کا جواب سنا دو. امام حسن فرماتے ہیں اخی الحسین اخبرت جدنا الا اتباعک الذی ضربوا ابنتک امامی. میں نے 3 شکایتیں کی ہیں نانا سے. پہلی شکایت تو میں نے یہ کی ہے کہ آپ کے اصحاب نے آپ کی بیٹی کو ہمارے سامنے مارا. اگر کسی خاتون کو کوئی اجنبی مرد مار رہا ہو نا, اگر کسی خاتون کو کوئی اجنبی مرد مار رہا ہو اور بچے دیکھ رہے ہو تو بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بابا آئیں گے تو انہیں بتائیں گے. اللہ کرے میرا بیان رسا ہو. اگر کسی خاتون کو کوئی اجنبی مرد مار رہا ہو تو بچے دیکھ کر صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بابا سے شکایت کریں گے. اب یہ بابا سے کہاں شکایت کریں, بابا کے تو سامنے مارا ہے, یہ کس سے جا کر شکایت کریں؟ قبر نبی سے لپٹ کر شکایت کر رہے ہیں. اور شکایت یہ کر رہے ہیں اخبرت جدنا الا اتباعک الذی ضربوا ابنتک امامی. نانا آپ کے چاہنے والوں نے, آپ کی اتباع کرنے والوں نے, آپ کے اصحاب نے آپ کی بیٹی کو ہمارے سامنے مارا ہے.
دوسرا جملہ سنا دوں؟ مولا فرماتے ہیں وہر رخو بابا دارنا، نانا انہوں نے ہمارے گھر کا دروازہ جلا دیا، نانا انہوں نے ہمارے گھر کا دروازہ جلا دیا۔ وَوَضَعُوا الْحَبْلَ حَوْلَ رَقَبَتِ أَبِينَا، اور نانا سے میں نے تیسری شکایت یہ کی ہے، نانا ان لوگوں نے ہمارے بابا کے گردن میں رسی ڈال دی، نانا ان لوگوں نے ہمارے سامنے ہمارے بابا کے گردن میں رسی ڈال دی۔ اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، مگر میرا دل کر رہا ہے پنجتن کے 5 جنازوں کا حال بتا دوں۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ، ماتم کریں یا نہ؟ اتنی بڑی امت نبی کا جنازہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ 75 یا 95 دن بعد ہوا۔ اعتراض ہوا کہ علی نے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا۔ مولا علی نے فرمایا میں اہل بیت ہوں، میرے اوپر لازم تھا کہ میں جنازے کو غسل و کفن دے کے دفناؤں، میں محتاج نہیں تھا کہ تمہارا انتظار کرتا۔ شکایت کر رہے تھے نا ہمیں اہل بیت نے نبی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا۔ سنیں گے 6 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، سیدہ کا جنازہ 6 لوگوں نے اٹھایا۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا، تو اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا اٹھا، 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ اہل سنت کے مطابق بتا رہا ہوں، انہی کے لیے تو بول رہا ہوں۔ 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، حسن حسین نے عقب سے جنازہ اٹھایا، آگے سے مولا علی کا جنازہ خود اٹھ رہا تھا۔ علی مولا کائنات کا جنازہ، 2 لوگ جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ امت کو بار بار اعتراض تھا نا کہ اہل بیت ہمیں اپنے گھر کے جنازوں میں نہیں بلاتے، جناب رسالت مآب کے جنازے میں کوئی نہیں آیا، جناب زہرا کے جنازے میں کسی کو نہیں بلایا گیا، مولا علی کے جنازے میں کسی کو نہیں بلایا گیا۔ بار بار کہہ رہے تھے نا، پہلا جنازہ تھا اہل بیت کے گھر کا، پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پر دیا، وہ جنازہ امام حسن کا جنازہ تھا۔ سنیں گے عزیزارو، اس جنازے پر اتنے تیر مارے، اس جنازے پر اتنے تیر مارے کہ بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں۔ اور 5ویں جنازے کا حال بتاؤں، اتنے گھوڑے دوڑائے کہ زینب نہیں پہچان پائی، آواز جا کر دی کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین